शादी जैसे पाकीज़ा बंधन में उम्र का फ़र्क क्या मायने रखता है? अगर हम गौर से इर्द-गिर्द देखें, तो हमें एहसास होगा कि अगर लड़की की उम्र छोटी हो, तो हर कोई खुश होता है कि वाह! छोटी उम्र की दुल्हन मिली है। लेकिन अगर यही किसी लड़की की उम्र अगर लड़के से ज़्यादा हो जाए, तो लोग बातें बनाते हैं कि बड़ी उम्र की औरत ले आए, क्या बेटे के लिए लड़कियों के लिए कमी पड़ गई थी? क्या औरत का अपने शौहर से साल 2 साल या फिर 5 साल बड़ा होना कोई जुर्म है क्या? अगर मर्द औरत से 10 साल बड़ा हो तो कोई इस बारे में बात नहीं करता। लेकिन अगर औरत मर्द से चंद महीने भी बड़ी हो, तो ये बात लोगों की ज़ुबान पर होती है। मेरी कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। मेरा सबसे बड़ा गुनाह यही था कि मेरी उम्र शौहर की उम्र से 2 साल बड़ी थी और ये 2 साल हम दोनों के दरमियान सदियों का फ़ासला कर गए थे, क्योंकि मेरे शौहर को छोटी उम्र की लड़की चाहिए थी। मेरी आज की कहानी ये हर उस लड़की के नाम है जिसके लिए ज़िंदगी का मतलब सिर्फ़ शादी होता है। आज मैं हर उस लड़की को बताना चाहती हूँ कि ज़िंदगी का मतलब सिर्फ़ शादी नहीं होता। शादी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, पूरी ज़िंदगी नहीं है। और जब ये हम औरतें समझ लेंगी तो हमारी ज़िंदगी के आधे दुःख खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे। आज की ये कहानी मेरी हमारे माशरे की हर कुंवारी लड़कियों के नाम है। मैं काफ़ी देर से नोट कर रही थी कि मैं जिस रिक्शे में बैठी थी उसका ड्राइवर बैक मिरर में मुझे अजीब की नज़रों से देख रहा था। हालांकि मैं नकाब में थी। ये वो रिक्शा था जिसमें 2 लड़कियां ट्यूशन पढ़ने के लिए मेरे शौहर के पास आती थी। मेरा शौहर एक प्राइवेट स्कूल में टीचर था। वो यंग, हैंडसम और खूबसूरत नौजवान था। सुबह वो स्कूल में होता था, शाम को वो स्कूल की लड़कियों को घर में ट्यूशन पढ़ाता था। हमारी शादी को चंद ही महीने हुए थे। हम दोनों खालाजाद कज़न थे। मेरा शौहर इमरान मुझसे 2 साल छोटा था। शादी के बाद मैंने महसूस किया कि इमरान मुझसे खिंचा-खिंचा रहता है। उसका रवैया ऐसा क्यों था, ये मुझे बाद में पता चला था। एक दिन वो अपने दोस्त के साथ फ़ोन में बातें कर रहा था। मैंने उसकी बातें सुन ली थीं। वो दोस्त से कह रहा था कि मैं तो कम उम्र लड़की से शादी करना चाहता था, लेकिन मेरी अम्मा ने मेरी कज़न जो मेरे से 2 साल बड़ी है, उससे शादी करवा दी। अब देखो ना, मैं अपनी से बड़ी औरत को बाहर ले जाता हुआ अच्छा लगूँगा, लोग क्या कहेंगे? नहीं भाई, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी माँ ने ज़बरदस्ती मुझ पर अपना फ़ैसला मुसल्लत किया है, अब भुगते। ये सुनकर मुझे धचका लगा था। उसने मुझसे शादी करने की वजह नहीं बताई थी, अलबत्ता मुझे अफ़सोस बहुत हुआ था और इस बात को लेकर मैं कई रातों तक सो नहीं पाई थी। मैंने इमरान को नहीं बताया था कि मैंने उसकी बातें सुन ली थी। मैं नॉर्मल रही। मैं जब भी कभी इमरान को बाहर जाने का कहती तो वो टाल-मटोल से काम लेता कि मैं बहुत बिज़ी हूँ, फिर किसी दिन चलेंगे वग़ैरह-वग़ैरह। मेरी उम्र 26 साल की थी और इमरान की 24 साल। वो गर्ल्स स्कूल में पढ़ाता था, सारा दिन लड़कियों में घिरा रहता था। शाम को वहीं स्कूल वाली लड़कियां ट्यूशन पढ़ने आ जाती थी। कई लड़कियां तो अपने बाप और भाई के साथ आती थी, कई लड़कियों ने रिक्शे लगवाए थे। मुझे हैरत होती थी कि मेरा शौहर सिर्फ लड़कियों को ही क्यों पढ़ाता है, उसके पास लड़के क्यों नहीं आते। मैंने एक दिन पूछा तो उसने हंसकर कहा था कि मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं लड़कों को भी पढ़ाऊँ। उसके जवाब से मैं मुतमईन नहीं हुई थी। मुझे घर का सामान लेने के लिए मार्केट जाना था। आज जब 2 लड़कियों को रिक्शे वाला छोड़ने आया, तो मैं उसके साथ मार्केट रवाना हो गई और रिक्शे वाले के अजीब से अंदाज से देखने पर मैं गड़बड़ा गई। ड्राइवर ने महसूस किया कि मैं उसे गुस्से से देख रही हूँ। तभी उसने अपनी तवज्जो ड्राइविंग पर मरकूज़ कर दी। मार्केट पहुंचकर किराया देते वक्त मैंने रिक्शे वाले से कहा, भाई साहब, औरतों को आंखें फाड़-फाड़ के देखने से बेहतर है अपनी तवज्जो रिक्शा चलाने पर मरकूज़ रखा करें, वरना किसी दिन पिट जाएंगे आप और किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे आप। मैं ये कहकर चली गई। मेरा ख्याल था कि उसी रिक्शे वाले ने मुझे अजीब सी नज़रों से देखा था। लेकिन जब मैं अगले
ہفتے مارکیٹ جانے لگی اور میں ایک اور رکشے میں سوار ہوئی۔ پہلے تو میں نے غور نہیں کیا، لیکن جب پھر اچانک میری نظر بیک میرر پر پڑی تو ڈرائیور رکشہ چلانے کے ساتھ ساتھ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ مارے غصے کے میرا خون کھولنے لگا۔ میں نے غصے سے کہا، بھائی صاحب، یہ آپ مجھے کیوں گھور رہے ہیں؟ آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ میرا خیال تھا کہ مجھے غصے میں دیکھ کر وہ گھبرا جائے گا، لیکن وہ ذرا بھی نہ ڈرا۔ کہنے لگا، بہن جی، آپ یہ بات اپنے شوہر سے پوچھیے گا کہ میں آپ کو کیوں عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میری نظروں میں گندگی نہیں بلکہ افسوس ہے۔ اس کے جواب پر مجھے حیرت ہوئی تھی۔ اس سے کس بات کو لے کر افسوس تھا؟ میں جھنجھلا گئی۔ مارکیٹ سے سامان لے کر جب میں گھر پہنچی تو عمران ٹیوشن والے کمرے میں لڑکیوں کو ٹیوشن پڑھانے میں مصروف تھا اور لڑکیوں سے ایسے ہنس ہنس کے باتیں کر رہا تھا جیسے وہ اس کی شاگردنیاں نہیں بلکہ رشتہ داریاں ہوں۔ اس نے گھر کا ایک کمرہ ٹیوشن کے لیے مخصوص کیا ہوا تھا۔ مجھے وہاں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ ہماری شادی کے کچھ عرصے بعد میری ساس اور سسر عمرہ کرنے کے لیے سعودی عرب گئے تھے۔ 2 مہینے کے بعد ان کی واپسی تھی، کیونکہ عمرہ ادا کرنے کے بعد انہوں نے دبئی میں اپنے بڑے بیٹے کے پاس بھی جانا تھا۔ وہاں بھی وہ 2 مہینے رہیں گے۔ میں نے ٹیوشن والے کمرے میں جھانکا تو میرا دل کٹ کے رہ گیا۔ میرا شوہر ایک لڑکی کو پڑھانے میں مصروف تھا۔ وہ لڑکی اس کے بہت قریب بیٹھی تھی، جیسے اس کی بیوی ہو۔ اس دن کے بعد تو اکثر میں نے اس لڑکی کو عمران کے قریب ہی دیکھا تھا۔ اس لڑکی کے دیکھنے کا انداز مجھے بہت برا لگتا تھا۔ وہ عمران کو پیار بھری نظروں سے دیکھتی تھی۔ میں جل کے کوئلہ ہو جاتی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ میں خوبصورت نہیں تھی، میں بھی خوبصورت تھی اور دھان پان سی لڑکی تھی، بس ہم میں صرف 2 سال کا فرق تھا۔ مجھے دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں اس سے 2 سال بڑی ہوں، بس صرف عمران کو ایسا لگتا تھا۔ اس لڑکی کو عمران کے قریب بیٹھے دیکھ کر میرے دل میں عجیب سے خیالات پیدا ہوتے رہتے تھے۔ رہ کر مجھے رکشہ ڈرائیور کو دیکھنا یاد آتا تھا۔ دوسرے رکشے والے نے تو یہ کہہ دیا تھا کہ اپنے شوہر سے پوچھنا کہ میں آپ کو عجیب نظروں سے کیوں دیکھ رہا ہوں۔ اس دن تو میں نے نہیں پوچھا تھا، لیکن آج میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس حوالے سے عمران سے ضرور بات کروں گی۔ عمران عموماً ٹیوشن پڑھانے کے بعد رات 9 بجے فارغ ہوتا تھا، لیکن اس دن تو اس نے حد ہی کر دی۔ ساری لڑکیاں ٹیوشن پڑھ کے چلے گی، لیکن وہ لڑکی بیٹھ کے پڑھ رہی تھی۔ اس کا نام بختاور تھا۔ میں اس کے بارے میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کون تھی اور اس کا کس خاندان سے تعلق تھا۔ میرا ایک ایک لمحہ بے چینی میں گزر رہا تھا۔ کئی بار تو دل کیا کہ میں کمرے میں گھس جاؤں، عمران سے پوچھوں کہ آخر وہ اتنی دیر تک اس لڑکی کو کیوں پڑھا رہا ہے، لیکن پھر اس خوف سے کہیں کہ وہ ناراض نہ ہو جائے، خود کو قابو میں رکھا۔ عمران غصے کا بہت تیز تھا۔ اگر اس کے مزاج کے خلاف بات ہوتی تو آپے سے باہر ہو جاتا تھا۔ میں کمرے میں بیٹھی اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرتی رہی۔ اللہ اللہ کر کے بختاور پڑھائی سے فارغ ہوئی اور عمران نے اسے رخصت کیا اور خود کمرے میں آ گیا۔ شاید اسے بے چینی محسوس ہو گئی تھی، تبھی وہ صوفے پہ بیٹھ کے پوچھنے لگا، کیا بات ہے آسماں، آج غصے میں کیوں ہو؟ میں پھٹ پڑی۔ میں نے کہا، نہ تمہیں کھانے کا ہوش ہے نہ سونے کا، آج اتنی دیر سے کیوں گئی ہے وہ لڑکی؟ اچھا، تو تم اس لڑکی کی وجہ سے پریشان ہو؟ بھائی پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے، وہ میری اسٹوڈنٹ ہے، اس کے پیپر شروع ہو رہے ہیں، اس لیے اسے تیاری کروانی پڑ رہی ہے۔ اب وہ روز دیر سے ہی جائے گی اور مجھے ڈبل فیس دے گی۔ مجھے تو فیس سے غرض ہے۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، کھانا لاؤ، بہت بھوک لگی ہے۔ میں اٹھتے ہوئے پوچھنے لگی، وہ آپ کی صرف اسٹوڈنٹ ہے کیا یا کوئی اور چکر ہے؟ میری بات پر عمران کے چہرے کے زاویے بدل گئے اور وہ غصے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ صاف صاف کہو، وہ غصے لہجے میں بولا۔ تو میں اس کے غصے سے ڈر گئی اور اٹک اٹک کے کہنے لگی، میں اس لڑکی کے… عمران نے میری بات درمیان میں کاٹ دی اور انگلی اٹھا کر کہنے لگا، خبردار، اگر تم نے اس لڑکی کے حوالے سے کوئی بھی بات کی، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ جاؤ کھانا لگا کے آؤ۔ میں آنکھوں میں آئے پانی کو
पीती हुई किचन में चली गई। जब बर्दाश्त से बाहर हो गया तो आंखों से आंसू बहने लगे। शादी के बाद आज पहली बार मैंने उसे इतने गुस्से में देखा था, वो भी एक लड़की के लिए। हालांकि मैं उसकी बीवी थी, उसके निकाह में थी, लेकिन उसने उस लड़की को मुझ पर तरजीह दे दी थी। वो उस लड़की के बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहता था। मुझे हैरत भी थी, वो उसकी बीवी थोड़ी थी जिसकी वजह से वो चिरागपा हो गया था। उस दिन के बाद मैंने इमरान से उस लड़की के हवाले से कोई बात नहीं की, लेकिन उस लड़की को इमरान के करीब देखकर अंदर ही अंदर कुढ़ती रहती थी। मुझे अपने वालिदैन पर गुस्सा आया था, जिन्होंने मुझसे 2 साल छोटे कज़न से मेरी शादी करवा दी थी। जब हमारा रिश्ता हो रहा था तो मैंने घर वालों से एहतजाज किया था कि वो मेरे से 2 साल छोटा है, हमारा रिश्ता नहीं हो सकता, मेरी किसी हम उम्र से शादी करवा दीजिए। लेकिन अम्मा ने कहा था, पगली, जब इमरान को उस रिश्ते पर एतराज़ नहीं है तो तुम्हें क्यों है। मुझे समझ नहीं आता था कि आखिर उसने मुझसे शादी क्यों की थी। उसने मुझ में क्या देखा था। जिस तरह उसके गिर्द लड़कियों का झंगट्टा लगा रहता था, वो उन्हीं में से किसी को पसंद करके शादी कर सकता था। कोई तो बात थी जिसकी वजह से उसने मुझसे शादी की थी। दिन गुजरते गए और मैं ये सब कुछ बर्दाश्त करती रही, अंदर ही अंदर सुलगती रहती थी, मगर उससे शिकवा नहीं करती थी। बख्तावर रोज 10, सवा 10 या 10:30 बजे घर जाती थी। वो आती रिक्शे पर थी, लेकिन वापसी पर उसका भाई लेने आता था। चंद बार तो इमरान खुद अपनी बाइक पर उसे छोड़ के घर आता था। मुझे इस इमरान की बेहिसी पर हैरत होती थी। वो कितने धड़ल्ले से अपनी बीवी के सामने एक गैर महरम लड़की को उसके घर छोड़ने जाता था, और मैं एहतजाज भी नहीं कर पाती थी। इमरान का जवाब ये था कि बख्तावर के सालाना पेपर होने वाले हैं। मैं मिडिल तक पढ़ी हुई थी, जबकि इमरान ने एमए अंग्रेज़ी किया था। मैं अफसुर्दा रहने लगी थी, दिल ही दिल में उस लड़की को कोसती रहती थी जो मुझ पर मुसल्लत हो गई थी। उसी की वजह से मेरे शौहर का रवैया मुझसे बदला हुआ था। कभी कभी मेरा दिल करता था मैं उस लड़की का हशर नशर कर दूं, जो मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुली थी। मेरा शौहर मेरे हाथों से निकलता जा रहा था। एक दिन मैंने अपनी सहेली शबाना से जिक्र किया तो वो धक से रह गई। उसने मुझे मशवरा दिया कि अगर तुम अपने शौहर को काबू करना चाहती हो तो तावीज़ों का सहारा लो। मेरा शौहर भी दूसरी लड़कियों में इंटरेस्टेड था। मुझे नज़रअंदाज करता था, रातों को घर से देर से आता था। मुझे अपनी शादीशुदा ज़िंदगी खतरे में पड़ती दिखाई दी तो फिर मैं एक पीर के पास चली गई थी। उसने मुझे ऐसा तावीज़ दिया, मेरा शौहर सिर्फ़ और सिर्फ मेरा होके रह गया। मेरी मानो, तुम भी अपने शौहर को तावीज़ करवाओ, इससे पहले कि देर हो जाए। देर मत करो। उसकी बात में वज़न था, चनाचा मैंने उसकी बात मान ली। अगले दिन उसके साथ एक पीर के पास पहुंच गई। पीर बूढ़ा था। उसने मुझसे 1000 रुपये लिए और तावीज़ दे दिया। उसने कहा था कि बेटा, ये तावीज़ अपने बेड के गद्दे के नीचे उस तरफ रख देना जिधर तुम्हारा शौहर सोता है। मुझे उम्मीद है तुम्हारा शौहर किसी और तरफ नहीं भटकेगा। मैंने बड़े बड़े अक्खड़ मिजाज मर्दों को सीधा किया है, तुम्हारा शौहर भी सीधा हो ही जाएगा। मैंने पीर की हिदायत पर अमल करते हुए तावीज़ बेड के गद्दे के नीचे उस तरफ छिपा दिया जिधर इमरान सोता था। मैं दिल ही दिल में मुतमईन हो गई थी कि अब इमरान दूसरी लड़कियों की तरफ नहीं जाएगा और बहुत जल्द मेरी तरफ लौट आएगा। फिर वो हमेशा हमेशा के लिए मेरा बन के रहेगा। दिन गुजरते गए, लेकिन इमरान की रूटीन वही रही। उस पर तावीज़ का असर ही नहीं हो रहा था। मैंने शबाना से बात की, कहने लगी, परेशान ना हो, तावीज़ ऐसा ऐसा असर करेंगे, इमरान भाई पर भी असर करेंगे। उसकी बात पे मैं मुतमईन हो गई। मुझे उस दिन का शिद्दत से इंतज़ार था जब बख्तावर हमारी ज़िंदगी से दूर चली जाएगी और मेरे घर में सुकून होगा। संडे को छुट्टी होती थी। इमरान सारा दिन घर होता था, लेकिन इस संडे वो दोपहर को ही कहीं चला गया था। उसने मुझे बताना भी गवारा नहीं किया था। ना जाने क्यों मेरे दिल में ये ख्याल आया कि कहीं इमरान बख्तावर से मिलने उसके घर ना चला गया हो। मुझे बख्तावर के घर का पता था,
پہلے میں نے سوچا کہ میں بختاور کے گھر جاتی ہوں، اگر عمران وہیں ہوا تو میں اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لوں گی، لیکن پھر یہ ارادہ ترک کر دیا، کیونکہ اگر اس نے مجھے دیکھ لیا تو وہ واپس سے باہر ہو جائے گا اور پھر میری خیر نہیں ہوگی۔ میں نے اپنا دھیان بھٹکانے کی خاطر خود کو گھر کے کاموں میں مصروف کر لیا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ میری ایک اور سہیلی راجدھا کا فون آیا۔ سلام دعا کے بعد اس نے جو بات بتائی اس نے میرے رونگٹے کھڑا کر دیے۔ کہنے لگی، آسماء، میں نے تمہارے شوہر کو ایک مال میں دیکھا ہے۔ کون ہے وہ اور اس کا عمران بھائی سے کیا تعلق ہے؟ میں بالکل حیران رہ گئی۔ وہ کہنے لگی، کیا تم اس لڑکی کو جانتی ہو؟ یہ سننا تھا کہ میں بالکل خاموش رہی۔ کئی لمحوں کے لیے تو میری زبان گنگ ہو گئی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس کو کیا جواب دوں۔ میں نے بالآخر اعتراف کرتے ہوئے کہا، ہاں میں جانتی ہوں اس لڑکی کو، عمران کی اسٹوڈنٹ ہے، مجھے معلوم ہے وہ بیچاری غریب ہے، عمران مجھ سے پوچھ کر ہی اسے شاپنگ کرانے کے لیے لے گئے ہیں، مجبوراً مجھے جھوٹ بولنا پڑا۔ میری بات سن کر راجدہ بہت حیران ہوئی، کہنے لگی، ارے یار یہ تم کیا کر رہی ہو؟ مجھے دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے، اپنے شوہر پر دھیان دو ورنہ وہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ آج کل کی لڑکیاں بہت تیز اور چالاک ہیں، مردوں کو ایسے پھانس لیتی ہیں کہ بیویاں دیکھتی رہ جاتی ہیں۔ میں ہنسی، کہنے لگی، ہاں ہاں جانتی ہوں، لیکن میرا شوہر ایسا نہیں ہے، تم پریشان نہ ہو۔ میں نے تسلی دینے کی خاطر کہہ تو دیا تھا، لیکن میں اندر ہی اندر بہت ڈر رہی تھی۔ عمران کا بختاور کو مال میں شاپنگ کروانے کا آخر کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ اتنا تو میں جانتی تھی کہ وہ کم سن لڑکی چاہتے تھے، شاید وہ اسی لیے اپنی اسٹوڈنٹ کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اس سے بات کروں یا نہ کروں۔ عمران کی واپسی شام کو ہوئی تھی، وہ بہت خوش تھا۔ میں نے اس سے کوئی بات نہیں کی، دراصل میں بدمزگی نہیں چاہتی تھی۔ مجھے اپنے شوہر پر اب اعتماد نہیں رہا تھا، اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے وہ دوسری لڑکیوں کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ مارکیٹ سے گھر کی چیزیں میں خود لے کر آتی تھی۔ کچھ دن کے بعد میں بختاور کو چھوڑنے والے رکشے میں مارکیٹ چلی گئی۔ اس بار پھر رکشے والا مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا تھا، مجھے خوف محسوس ہوا۔ مارکیٹ میں اترتے ہی میں نے کرایہ دے کر چلی گئی۔ میں خریداری کر رہی تھی کہ مجھے میری سہیلی راجدہ مل گئی، وہ بھی خریداری کرنے کے لیے آئی تھی۔ ہم دونوں نے خریداری کرنے کے بعد اکٹھے ہی بیٹھ کر ایک ریسٹورینٹ میں کھانا کھایا اور پھر گھروں کو روانہ ہو گئی۔ مجھے بھی بہت دیر ہو گئی تھی۔ افسوس اس بات کا تھا کہ مجھے دیر ہونے پر عمران نے ایک بار بھی کال کر کے پوچھنا گوارا نہیں کیا کہ میں کہاں ہوں، کیوں دیر لگا دی، خیریت تو ہے نا۔ اس سے اپنی اسٹوڈنٹ بختاور سے فرصت ملے گی تب وہ پوچھتا نا۔ اس رات مجھے گھر میں پہنچتے ہوئے دیر ہو گئی۔ میں گھر پہنچی تو حیرت کے انتہا نہ رہی۔ سوائے بختاور کے ساری لڑکیاں پڑھ کر جا چکی تھی، گھر میں صرف عمران اور بختاور موجود تھے۔ کیونکہ میرے پاس بیرونی دروازے کی چابی تھی، اس لیے میں خود ہی دروازہ کھول کر گھر میں داخل ہو گئی۔ مجھے کسی گڑبڑ کا احساس ہوا تھا۔ میں نے سامان میز پر رکھا، دبے قدموں چلتی ہوئی ٹیوشن والے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے جیسے ہی کمرے میں جھانکا تو میری جان نکل گئی۔ کمرے میں واقعی عمران اور بختاور موجود تھے۔ بختاور صوفے پر بیٹھی تھی اور عمران اس کی گود میں سر رکھ کے لیٹا ہوا تھا۔ بختاور اس کے سر کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر میرے اوزان ختم ہو گئے تھے، دل میں نشتر سے بے وسط ہو گئے تھے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا تھا۔ اگر میں دیوار کا سہارا نہ لیتی تو یقیناً گر جاتی۔ باوجود کوشش کے میں نے خود کو سنبھال نہ پائی۔ مجھے اپنا وجود بے جان محسوس ہونے لگا اور میں دھڑام سے فرش پہ گر گئی۔ عمران اور بختاور بخلائے۔ عمران جلدی سے اٹھ کے میرے پاس آیا۔ میں اس وقت تک بے ہوش ہو گئی تھی۔ ہوش آیا تو میں اپنے بیڈ پر تھی اور صوفے پر عمران گہری سوچ میں غرق بیٹھا تھا۔ بختاور وہاں موجود نہیں تھی۔ میں نے عمران کو پکارا تو وہ اٹھ کر میرے پاس آیا، بے چینی سے پوچھا،
آسما، اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ میں نے غور کیا کہ اس کے چہرے پر ذرا بھی شکنج نہیں ہے، حالانکہ میں نے ان دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑا تھا۔ میں نے جواب میں کہا کہ میں ٹھیک ہوں، لیکن آج آپ کو بتانا ہوگا کہ آپ کا بختاور کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ آپ مجھے کیوں نظر انداز کرتے ہیں؟ عمران چند لمحے خاموش گہری سوچ میں ڈوبا رہا، پھر اس نے جو کچھ بتایا میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ عمران اور بختاور اس وقت سے ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں جب ہماری شادی نہیں ہوئی تھی۔ عمران مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے کہ میں اس سے 2 سال بڑی تھی۔ وہ کم سن لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن میری خالہ نے زبردستی اس کی شادی مجھ سے کرنے پر اسے مجبور کر دیا تھا، کیونکہ خالہ مجھے پسند کرتی تھی، مجھے اپنی بہو بنانا چاہتی تھی۔ وہ میری شادی اپنے بڑے بیٹے مظہر سے کرنا چاہتی تھی، لیکن اس نے دبئی میں کسی عربی عورت سے شادی کر لی تھی، اس لیے خالہ نے عمران سے میری شادی کروا دی۔ عمران کسی بھی طرح مجھ سے شادی کے لیے راضی نہیں ہو رہا تھا، لیکن جب خالہ نے اس سے ناراض ہونے کی دھمکی دی تب وہ مان گیا۔ وہ ماں کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہماری شادی سادگی کے ساتھ ہو گئی تھی۔ عمران مجھ پر زیادہ توجہ نہیں دیتا تھا۔ وہ اس وقت سے بختاور کو پسند کرنے لگا تھا جب وہ اس کے پاس ٹیوشن پڑھنے کے لیے آتی تھی۔ بختاور بھی اسے پسند کرتی تھی، لیکن وہ ڈرتی تھی کہ اس کی وجہ سے کسی کا گھر برباد نہ ہو جائے۔ اس نے اس خرچے کا اظہار عمران سے بھی کیا تھا، لیکن عمران نے اسے اپنی چکنی چپڑی باتوں میں شیشے میں اتار ہی لیا اور اس سے کورٹ میرج کر لی تھی۔ عمران کے پاس اور بھی خوبصورت امیر گھرانے کی لڑکیاں ٹیوشن پڑھنے آتی تھیں، لیکن اس سے صرف بختاور پسند آئی تھی۔ تب مجھے رکشے والوں کا دیکھنا یاد آیا۔ یقیناً وہ حیران تھے کہ عمران کے پاس صرف لڑکیاں ہی کیوں پڑھنے آتی ہیں، اور وہ اس بات سے بھی واقف تھے کہ عمران اور بختاور کورٹ میرج کر چکے تھے۔ اگر واقف نہیں تھی تو صرف میں۔ عمران نے مجھے اندھیرے میں رکھا ہوا تھا۔ مجھے یہ کہانی سناتے ہوئے بہت رونا آتا ہے۔ میں نے عمران سے وضاحت مانگی تھی، اگر آپ کو میں پسند نہیں تھی تو آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ آپ نے اتنا بڑا قدم کیسے اٹھایا؟ عمران کہنے لگا کہ مجھے بختاور سے محبت ہو گئی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ میری بیوی مجھ سے چھوٹی ہو۔ میں تمہارے ساتھ سوسائٹی میں جاتے ہوئے عجیب سا فیل کرتا تھا۔ لوگ کیا کہیں گے کہ اپنی عمر سے بڑی لڑکی سے شادی کر لی ہے۔ مجھے بے عزتی کسی بھی طرح برداشت نہیں تھی، اسی لیے میں نے یہ قدم اٹھایا۔ اگر تم ہماری شادی قبول نہیں کرتی تو مجھ سے علیحدگی اختیار کر سکتی ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ امی کے آتے ہی میں بختاور کو گھر لے آؤں گا۔ اگر تمہیں اس کے ساتھ رہنا منظور ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مجھے طلاق نہیں چاہیے تھی۔ مجھے عمران سے بہت محبت تھی، بھلے ہی وہ مجھ سے محبت نہ کرے، مجھے ترجیح نہ دے، لیکن اس سے علیحدگی کا سوچ کر ہی میری روح فنا ہو جاتی تھی۔ تب میں نے کافی دیر سوچ کر بختاور کے حق میں فیصلہ دے دیا تھا کہ مجھے اس کے ساتھ رہنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ عمران بھی خوش ہو گیا۔ میں اکیلے میں چھپ چھپ کر بہت روتی تھی۔ یہ مجھے اس وقت پتہ چلا تھا کہ عمران میرے ساتھ مارکیٹ یا دوسری جگہ کیوں نہیں جاتا تھا، کیونکہ میں اس سے بڑی تھی۔ اس سے اپنی عزت، نام اور وقار پیارا تھا۔ مجھے اس پر غصہ نہیں تھا، مجھے غصہ صرف اپنی اماں پر تھا، جس نے جانتے ہوئے میری شادی عمران سے کرواتی۔ آخر میں یہی کہوں گی کہ خوددارا اپنے بچوں کے رشتے طے کرتے وقت ان کی رائے ضرور لے لیا کریں۔ زبردستی کی گئی شادی زیادہ دیر تک کامیاب نہیں رہ پاتی۔ والدین اپنے فیصلے اولاد پر مسلط تو کر دیتے ہیں، لیکن ان کے کیے گئے فیصلے کی سزا لڑکیوں کو ملتی ہے، جیسے میں سوکن کے ساتھ رہتے ہوئے بھگت رہی تھی۔ لیکن میں نے خود کو ہر امید سے بری کر کے اپنی زندگی کو ایک نیا رخ دیا تھا، اور اب میرے لیے شادی کا مطلب پوری زندگی نہیں ہے۔ میں نے اپنی زندگی کے کچھ مقصد طے کر لیے ہیں، اور میں اب انہی راستوں پہ چل رہی ہوں جس سے میں دوسرے لوگوں کا بھلا کر سکوں۔ یہی میری زندگی کا مقصد ہے۔
اب مجھے اس بات کا دکھ نہیں ہوتا کہ میرے شوہر نے میرے سر پر سوکن بٹھائی ہے، کیونکہ یہ شادی ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ انسان کو اپنی زندگی میں بہترین مقاصد رکھنے چاہیے اور بہترین سوچ بنانی چاہیے۔ ہمیشہ ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ ہم جس کو چاہیں وہ بھی ہمیں چاہے۔ آپ لوگ مجھے بتائیں کہ مجھے اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہیے یا پھر اپنی امی کے پاس چلے جانا چاہیے یا دوسری شادی کر لینی چاہیے؟ ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔